ہمیں کشمیر چاہیے، کشمیری نہیں چاہیے. ہمیں کشمیر سے پیار ہے، کشمیری سے نہیں ہے. یہ ہم کو بدلنا ہوگا. تو میں ڈی جی دوردرشن تھا ایک زمانے میں، وہاں پہ بارامولہ میں ہی ایک سردار سپرنٹینڈنگ انجینئر کا بڑا بروٹل قتل ہو گیا. باقی لوگ کشمیر اور بارڈر کے نام پہ کشمیر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. جس کے باپ کا قتل ہوا ہے وہ وہیں پہ پوسٹنگ چاہ رہا ہے. اس کے کشمیری پنڈت کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک پولیٹیکل ایک گیم کھیلا گیا. 100 اگر لوگ مارے گئے تھے اس میں سے 95 تو مسلمان تھے. وہ تو کشمیریوں کو مار رہا تھا ملیٹنٹ آ کے، اس میں کشمیری پنڈت میں مر گیا تو بالکل ٹارگیٹڈ نہیں تھا. 95 مرنے والے مسلمان اور 5 یا 3-4 جیسے اگر وہ پنڈت تھے. یہ سب گندی پالیٹکس ہوئی ہے. ادروائز فرینکلی کشمیر کے بارے میں ذکر کافی شروع میں ہوا کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے دیکھا ہم لوگ پورے دیش ہپوکریٹ ہے. ہمیں کشمیر چاہیے، کشمیری نہیں چاہیے. ہمیں کشمیر سے پیار ہے، کشمیری سے نہیں ہے. یہ ہم کو بدلنا ہوگا. تو یہ ہپوکریسی ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہے. اور کشمیر کے نام پہ جتنی پالیٹکس اور جتنی ہپوکریسی اور ایکسپلائٹیشن ہے، میں اس کی ایک ساری پہ کہانی سناؤں گا. میں ڈی جی دوردرشن تھا ایک زمانے میں، وہاں پہ بارامولہ میں ہی ایک سردار سپرنٹینڈنگ انجینئر کا بڑا بروٹل قتل ہو گیا. تو میں وہاں پہنچا ان کی خیر پرسی کے لیے. میں اپنے ساتھ میرے ایک انجینئر چیف تھے گپتا صاحب، ان کو بھی لے گیا. اور وہ بڑے ڈر کے گئے. میں بہادر آدمی تھا، چلا گیا. ہم نے ایک دن پہلے انہیں دنوں ایک ڈی آئی جی رینک کی ایک آئی پی ایس آفیسر رکھی تھی لیڈی، اس کو ایک دن پہلے بھیج دیتا کہ ذرا ہمارے وزٹ کی تیاری کر دینا. جیسے ہی ہم نے لینڈ کیا، وہ ٹارمیک پہ آ کے کھڑکی کھول کے کہ سر ساری سیکورٹی ایجنسی کہتی ہیں کہ آپ کا وہاں جانا خطرناک ہے، سمجھ نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا لیکن چلو اپنے گیسٹ ہاؤس تو آئے ہیں تو گیسٹ ہاؤس جائیں. تو نہرو گیسٹ ہاؤس جو ہے سرکٹ ہاؤس، اس میں ہم جا کے ہم گئے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کتنی دور ہے وہ؟ اس نے کہا یہ 2 گھنٹے. میں نے کہا اگر ہم فوراً چلیں تو 2 گھنٹے میں ہم پہ ٹیررسٹ اٹیک اتنی جلدی آرگنائز نہیں ہو سکتا. ہم سرپرائز کا استعمال کریں گے. اب میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے ملنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن سرداروں کا بیٹھا ہوا، 8-10 سردار. ان کا لیڈر تھے وہ فارمر ڈی ایس پی تھے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں پہ ہم 4.5 لاکھ تھے. اب ہم یہ سپرنٹینڈنٹ سردار تھے جن کے قتل ہوا، اور اب یہاں تو اب ہم 2.5 لاکھ رہ گئے اور ہم سب بھی چلے جائیں گے. تو میں نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے جو کچھ ہوا. یہ بتائیے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ سب چپ، پالیٹکس کر رہے ہیں، جنازے میں نہیں گئے. میں نے کہا میں ان کے گاؤں میں جا رہا ہوں، ان کی فیملی سے ملنے، آپ چلیں گے؟ ارے صاحب نہیں ہم کیسے جائیں گے؟ تو نہیں جاؤ بھائی، کوئی بات نہیں، میں تو جاؤں گا. لیکن جو میرے پاس سرپرائز کا ایڈوانٹیج تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں جا رہا ہوں. یہ پٹے 2-4 ٹیلیفون کو اڑکا دیں گے، کچھ کر دیں گے. تو میں کہا ڈزنٹ میٹر، مسلمان ان می جو ایک ریش ہوتا ہے، ایک کروٹ سی ایک امیج اف آئی میں یوز، وہ اس میں کہ میں تو جاؤں گا. صاحب میں جو وہاں گیا تو اس نے تو پوری پکچر ہی بدل دی. وہاں چھوٹا سا بچہ خاندان اپنے اپنا سوگ منا رہے تھے، اور انہوں نے ارے صاحب آپ آ گئے، ہمارا بیٹا آ گیا، ہمارا بھگوان آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ صاحب 2 چیزیں کہ آپ کے اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو میں نوکری دے سکتا ہوں. اتفاق سے ان کا ایک انجینئر ہی بیٹا تھا. تو میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر تمہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا. یہ بتاؤ بیٹا تم کو پوسٹنگ کہاں چاہیے؟ آپ سنیے جواب. ہمیں تو پوسٹنگ یہیں پہ چاہیے. اللہ. باقی لوگ کشمیر اور بارڈر کے نام پہ کشمیر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. جس کے باپ کا قتل ہوا ہے وہ وہیں پہ پوسٹنگ چاہ رہا ہے. یہ سب ہپوکریسی اور گندی ڈھٹی پالیٹکس. تو اچھا دوسرا یہ تھا کہ ہمیں نارملی کی جو ہمارے اسٹاف کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے 7.5 لاکھ دیتے ہیں، اور ٹیررزم میں ان کو جاتا تھا تو اس کو 15 لاکھ دیتے تھے. کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا جس طرح قتل ہوا ہے، گردن ودن کاٹی گئی ہے، لگتا ہے وہ لو ٹرائنگل اس طرح کا ایشو تھا، وہ کوئی اور اس میں ایشو نہیں تھا. تو میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، میں اس کو ملیٹنسی کا ہی وکٹم مان کے 7.5 کے جائے 15 دے دیتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے. لیکن اتنی تو سمپیٹی
वापस आके जो सारे यूनियन बादी जो सारे टेलीफोन पे टेलीफोन, अरे डीजी साहब वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। जो मैंने उनकी खबर ली है कि मैंने कहा कि उनके जनाजे में तुम सब में से कोई नहीं गया था, और उसके जनाजे से उसकी मौत से फायदा उठा के आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हो, ये बकवास, ये बंद करो पॉलिटिक्स भी। तो ये एक हिपोक्रेसी का नमूना जो मैंने खुद देखा। तो जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और फाइनली मुझे तो ये मेरी एक ये फीलिंग है, हो सकता है गलत हो, कि कश्मीरी पंडित को वहां से निकालने के लिए एक पॉलिटिकल एक गेम खेला गया। अरे 100 अगर लोग मारे गए थे, उनमें से 95 तो मुसलमान थे। वो तो कश्मीरियों को मार रहा था, मिलिटेंट आके, उसमें कश्मीरी पंडित में मर गया। तो कश्मीरी पंडित, माय फीलिंग में, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो टारगेटेड नहीं था। 95 मरने वाले मुसलमान, और 5 या 3-4 जैसे अगर वो पंडित थे, वो पंडित जो सबको उनको निकाल दिया कि आगे का खेल के लिए अब ये सब अकेले रह जाएंगे तो हम उनको ज्यादा आसानी से भून पाएंगे। ये सब गंदी पॉलिटिक्स हुई है। अदरवाइज फ्रैंकली आई एग्री विद यू कि आप दोनों कश्मीरी हैं, दिल्ली आके पंडित और मुसलमान बन जाते हैं। और मेरे तो ये भी फीलिंग है, इसमें मैं खत्म करूंगा, कि कश्मीर में कश्मीरियत इतनी ज्यादा है कि एक सो कॉल्ड हिंदुस्तानी मुसलमान को से आपको इतनी दर्द नहीं है जितने आपस में आपको एक दूसरे के लिए है। वो यगांगत वो जो है, वो बॉन्डिंग जो है वो अनपैरेलल्ड है। और हमें इस मसले का हल जितनी जल्दी ढूंढे उतना अच्छा है। लेकिन जब पॉलिटिक्स अपनी खेल खेलती है, वो अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने नहीं दे रही। खुदा करे शाह साहब जैसे लोगों की मेहरबानी से, उनकी कोशिशों से ये इसमें भी कुछ सुधार हो जाए। शुक्रिया।